بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنا کہ سورہ الکہف کی فضیلت کیا ہے اور اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی تلاوت کرنے سے کیسے انسان کی روح کی آنکھ کھل جاتی ہے، انسان کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے، اور کس طریقے سے انسان کے رزق میں برکت آتی ہے، روزگار میں برکت آتی ہے، قرضہ دینے میں، اور انسان کی زندگی کے اوپر کیسا سکون آتا ہے اور دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسان اور کھلے لفظوں میں سمجھایا کہ کبھی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے یہ مت کہنا کہ میں کل کر دوں گا۔ میں نے آپ کو ترجمہ آیات کا کر کے بتایا تھا کہ سورہ الکہف کی آیات نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ کسی کام کی نسبت سے نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا، سنائے گا۔ ناظرین، اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ سورہ الکہف میں کیسے کیسی چیزیں بتائی گئی ہیں اور کیسی کیسی اللہ رب العزت کی حکمتیں، اللہ کی مدد، غیبی مدد، اور کس طریقے سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اسی صورت میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر آپ اس کا ورد کریں 39 دفعہ تو یقین کیجئے ناظرین کہ آپ کی کس طریقے سے روح مطمئن ہوگی اور آپ کے بگڑے ہوئے کام کیسے بن جائیں گے، رکے ہوئے کام کیسے ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ کام جن کو کرنا بھی آپ کو نہیں آتا اس میں اللہ رب العزت کی کیسی مدد آپ کے لیے جو ہے وہ ملے گی، آپ کو غیبی مدد ملے گی۔ یقین کیجئے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کام تو مجھے کرنے نہیں آتے تھے۔ ان کاموں سے مراد آپ کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے، بچوں کی شادی، بچوں کے رشتے، اور بھی ہزاروں قسم کے کام جو انسان کو نہیں کرنے آتے، حتیٰ کہ طالب علموں کے لیے علم حاصل کرنا، کسی انجینئر کے لیے کوئی چیز بنانا، یا کسی بھی ڈاکٹر کے لیے کہ کس طریقے سے دوائیں تجویز کرنی ہے، کسی حکیم کے لیے، یا کسی بھی جو ہے وہ بیان کرنے والے مولوی صاحب کے لیے یا علامہ صاحب کے لیے، زندگی میں ہر شعبے میں، حتیٰ کہ خواتین کے گھریلو کاموں میں بھی اگر اس آیت کا وہ ورد کریں تو یقین کیجئے کہ ناظرین آپ کو اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ غیبی مدد ملے گی۔ میں آپ کو آگے چل کے وہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی آیت ہے جس کو 39 دفعہ پڑھیں تو اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ نوجوان کون تھے جن کے بارے میں مکہ المکرمہ نے 3 سوال رکھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو ظاہر کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ ناظرین، اصحاب کہف، اصحاب یعنی دوستوں کو کہتے ہیں، کہف غار کو کہتے ہیں، کہ وہ غار والے سارے دوست کون تھے۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں اس کا قصہ بڑے تفصیل سے بیان ہوا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہوئے، ہدایت پہ آگے تھے۔ اور ناظرین، جیسے کہ قریش میں بھی ایسا ہی تھا کہ جو نوجوان دین حق قبول کر لیتے تھے، دین اسلام، تو ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں، ان کو طرح طرح سے جو ہے وہ ستایا جاتا تھا۔ یہی چیز ان نوجوانوں کے ساتھ بھی ہوئی تھی کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ جب وہ ایمان لائے تھے، وہ مائل ہوئے تھے، تو وہ ڈر گئے تھے کہ ان کے ساتھ اب ان کا جو اس وقت کا حاکم ہے وہ یقیناً برا سلوک کرے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ، تو
ہوا کیا تھا ناظرین کہ یہ نوجوان جو اپنے باپ داداؤں کے ساتھ کسی میلے میں گئے تھے، انہوں نے جب وہاں تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا، تماشا کس کے متعلق تھا؟ شاید بت پرستی کے بارے میں تھا۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو باطل بات ہے، عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ایک اللہ کے لیے، ان بتوں کے لیے نہیں، اس اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے نیچے جو ہے صرف اسی کے لیے عبادت ہے کرنی چاہیے۔ نوجوان یہ مختلف نوجوان تھے، ان کے دلوں میں جب یہ بات آئی تو سارے میلے کو چھوڑ کے ایک درخت کے نیچے آ کے جمع ہو گئے، وہاں بیٹھ گئے اور سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے لیکن خاموش بیٹھے بس سوچ رہے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے جب ایک دوسرے کا تعارف کروانا شروع کیا اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا تو ان کو ڈر تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، کہ یہ کہیں کچھ اور نہ سوچے جو میں سوچ رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے جب آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کیا اور ایک دوسرے سے بات کی کہ آپ کیوں یہاں کے بیٹھے ہیں، میلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، کہ میں تو ایک اللہ کو عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے نے بھی یہی کہا۔ سب نوجوانوں نے جب یہی کہا تو ان کو پتہ چلا کہ ہم سب لوگ ہم خیال ہیں، اس لیے کسی ایک کو ایک دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سب ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور ایک گروہ بن گیا۔ ناظرین اندازہ کیجئے اس بات سے کہ ان میں ایسا اتفاق ہو گیا کہ وہ پھر آپس میں مل بیٹھتے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتے اور ایک دوسرے سے دل کی بات کرتے اور یہ کہتے کہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے اس کی عبادت کرنی ہے، اسی کو ہم پکاریں گے۔ تو ناظرین یہ حالات حاکم وقت تک پہنچ گئے اور پھر ان کو ڈر تھا کہ ان کو بلایا جائے گا، ان کو دھمکایا جائے گا، اور پھر اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ لباس اتروا کر سزائیں دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اب بولو تم کس کی عبادت کرتے ہو، اپنے دین پہ قائم رکھتے ہو کہ نہیں۔ تو ناظرین ان سب نے فیصلہ کیا کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، تو بھاگ چلیں یہاں سے، وہاں جا کے رہیں جہاں ہم اپنے رب کریم کی عبادت کر سکیں۔ تو اس خوف سے پھر وہ جنگلوں میں جانا انہوں نے مناسب سمجھا اور دور جانا مناسب سمجھا، اور سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک غار میں پناہ حاصل کی، اور جب غار میں پناہ حاصل کی تو اپنے رب کریم سے دعا کی کہ یا رب کریم ہمیں بچائے رکھنا، ہمیں چھپائے رکھنا، ہمیں ان سے اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ تو اس قسم کی جب انہوں نے دعائیں کی تو وہ جو دعا ہے ناظرین وہی اس سورت کی سب سے خاص دعا ہے ناظرین، جس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ وہ آیت نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 10 کا جو بھی ناظرین وہ اس کی جو ہے وہ 39 ٹائمز 39 دفعہ اس کی تسبیح کرے گا، اور چاہے تو اس کی 100 تسبیحات کرے یا کھلے عام کھلا ذکر کرے یا 313 مرتبہ پڑھے۔ ناظرین یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت اس کو کیسے کیسے فتنوں سے اور دشمنوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت نمبر 10 ہے ناظرین، ربنا آتنا من لدنک رحمتوں وحی لنا من امرنا رشدا۔ ناظرین اس آیت کا ترجمہ بڑا ہی خاص ہے، جب آپ یہ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی خاص بات کیا ہے۔ ناظرین اس میں انہوں نے کیسے پکارا اس دعا کو کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام درستگی کے ساتھ مہیا کر۔ ناظرین اس سے اندازہ لگائیں کہ رحمت بھی فرما اور جو ہم کام کر رہے ہیں ان میں درستگی بھی فرما۔ یہی درستگی ایسی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے کام میں مدد فرماتا ہے، خواہ وہ آپ بچوں کے رشتے کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو یہی ناظرین باتیں ہیں جو کہ ہمیں زندگی کے
ہر معاملے میں ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اور ناظرین، جب آپ یہ کرتے رہیں گے تو یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے تمام کاموں میں مدد بھی فرمائے گا، ٹھیک اور احسن طریقے سے سر انجام بھی دے گا۔ تو ناظرین، یہ وہ نوجوان تھے جن کی یہ دعا ہے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ اس پوری صورت میں اتنی اہمیت والی یہ آیت ہے ناظرین، آگے بھی ہیں لیکن اس بات کا آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہی آیت جو آپ کو فتنہ دجال سے بھی بچاتی ہے اور آپ کی تیسری آنکھ بھی کھول جاتی ہے ناظرین۔ تو یہ ویڈیو آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب اگلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر ان نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا اور آگے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، اور سورہ کہف کی یہ جو آیات ہیں آپ یاد کر لیجئے، ہر جمعے کو اس کا ورد ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسی سکونت آ جائے گی، ایسا سکون، آرام، دشمنوں سے محفوظ، برکتیں، اور کسی پہ قرض ہے تو ادا ہو جائے گا، اور آپ کی آنکھیں انشاءاللہ روشن ہو جائیں گی نور کے ساتھ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔